حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ لیٹ رہیے، ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں؟ اللہ کی طرف بلانے والا داعی دعوت دے رہا ہے نماز کی، میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں؟ مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو، مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو، بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے، کس کنڈیشن میں ہے وہ۔ جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو قیامت کے دن میں تم سب کا گریبان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا، یہ آواز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، اب اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا، محلے کے دو چار لوگ اور آ گئے، انہوں نے بھی سہارا دیا اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا۔ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، ابھی 1 رکعت ہی وہ نماز ادا کر سکے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اسی مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار رہے ہوں گے، اتنی بڑی بیماری کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو پھر میں اللہ کے داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کی دعوت پر میں لبیک کیسے نہ کہوں، اس کی آواز پر میں لبیک کیوں نہ کہوں، لہٰذا مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ اور پہنچایا گیا اور 1 رکعت پڑھی اور انتقال کر گئے۔ ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ہے اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے مسجد میں پہنچاؤ، اذان ہو رہی ہے مسجد میں پہنچاؤ۔ یہاں اذان ہوتی ہے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ بازاروں میں سبزیاں خرید رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بینک میں نوکری کر رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور تصور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، جنت تو بہت دور کی بات، اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے، ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے۔ ویسے تو وہ 5 وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی۔ وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جماعت ہو گئی۔ وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے، جماعت مل جائے، لیکن دوسرے محلے میں جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ
जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। इस सवाब की उम्मीद में वो जाते हैं कि नमाज अदा कर लो, जमात मिल जाए, लेकिन उनको बसरा की किसी मस्जिद में ईशा की जमात नहीं मिली। तो फिर वो अपने घर आ गए और अपने घर पे उन्होंने जाए नमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया और ईशा की नमाज वो पढ़ने लगे। जब वो एक मर्तबा 4 रकात ईशा की पढ़ चुके तो कहने लगे कि ईशा की नमाज जमात के साथ अगर मैं पढ़ता तो 27 गुना दर्जा मिलता, 27 गुना सवाब मिलता, तो क्यों नहीं मैं जमात के सवाब को पहुंचने के लिए ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ लूं। अगर मैं 4 रकात करके 27 मर्तबा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने घर में ईशा की नमाज को 27 मर्तबा पढ़ा, 27 बार। 4 रकात फिर हो गई, चलो दोबारा खड़े हो गए, फिर 4 रकात, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। उन्होंने ईशा की नमाज को कितनी बार पढ़ा? 27 बार। उसके बाद मुतमईन हो गए कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया, यानी इंशाअल्लाह जो जमात मुझसे छूटी है उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। इसके बाद जब बिस्तर पे सोने गए, अल्लामा बकवी, इमाम बकवी सीयर में नकल करते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि वो घुड़सवारों के साथ दौड़ रहे हैं। एक कौम है, एक कुछ लोग जो अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी भी उस कौम के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं और क्या देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सबके घोड़े मुझसे आगे दौड़ रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे पीछे की तरफ है। मेरे घोड़े से आगे एक और आदमी है, वो भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। मैं उससे भी आगे निकलना चाहता था कि मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मैंने अपने घोड़े को ठोकर मारी, मैंने अपने घोड़े को कोड़ा मारा कि आगे निकले। तो मुझसे आगे जो सवारी था, मुझसे आगे जो घुड़सवार था, वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, अपने घोड़े को एड़ मत लगाओ, अपने घोड़े को कोड़ा मत मारो, मुझसे आगे निकलने की कोशिश न करो। आए उबैदुल्लाह, तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते हो, हमसे आगे निकलना तो बहुत दूर की बात, तुम कितना भी नया घोड़ा ले लो, अच्छे से अच्छा घोड़े पे बैठ जाओ, लेकिन तुम हमारे घोड़े से आगे नहीं निकल सकते। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी कहते हैं कि आखिर तुम ये बात कैसे कह रहे हो, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से अच्छा है और फिर भी हम तुम्हारे घोड़े से आगे नहीं निकल पाएंगे, आखिर वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगा जो मुझसे आगे था, आए उबैदुल्लाह, तुम हमसे इसलिए आगे नहीं निकल सकते क्योंकि ईशा की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। 27 मर्तबा नमाज पढ़ने के बाद भी वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने का मिला।